شہر کے سب سے معروف بزنس مین احمد ملک کی بیٹی فائزہ عید کی صبح اپنی گاڑی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، عمر تقریباً 60 برس کے لگ بھگ، سر پر ٹوکری اٹھائے جس میں سموسے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور ننگے پاؤں اس کی غربت کی کہانی سنا رہے تھے۔ بوڑھا آہستگی سے بولا، بیٹی کچھ سموسے لے لو۔ فائزہ نے کھڑکی نیچے کیے بغیر منہ موڑ لیا اور اپنی سہیلیوں سے بولی، اللہ جانے یہ لوگ کہاں کہاں سے نکل آتے ہیں۔ بوڑھے نے پھر کہا، بیٹی صرف 50 روپے کے لے لو، صبح سے ایک بھی نہیں بکا۔ اس بار فائزہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے شیشہ نیچے کیا اور چیخی، سمجھ نہیں آتی بات، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا چہرہ دیکھ کر دن خراب ہو گیا، دفع ہو جاؤ، کہیں اور جا کر یہ گندگی پھیلاؤ۔ بوڑھے کا چہرہ بجھ گیا، امید بھری آنکھوں کی چمک ایک لمحے میں ماند پڑ گئی۔ اتنے میں سگنل سبز ہوا، پیچھے سے ہارن بجنے لگے۔ بوڑھا گھبرا کر پیچھے ہٹا تو ٹوکری کا کونا فائزہ کی گاڑی کے دروازے سے ٹکرا گیا۔ ہلکی سی آواز فائزہ کے کانوں میں ایسے گونجی جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ اس نے فوراً بریک لگائی، گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ پیچھے سے شور مچ گیا مگر فائزہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے اتری۔ اس کی نظر گاڑی کے دروازے پر پڑی جہاں معمولی سا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ نشان معمولی تھا مگر فائزہ کے لیے اس کی انا پر داغ تھا۔ وہ چلائی، اندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں سکتے؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ گاڑی کتنے لاکھ کی ہے؟ اس کے ایک پرزے کی قیمت تمہاری ساری زندگی سے زیادہ ہے۔ بوڑھا کانپنے لگا۔ اس نے نیچے گرے ہوئے سموسے دیکھے جو زمین پر بکھر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ معاف کر دو بیٹی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ فائزہ طنزیہ ہنسی، جب مانگنے نکلتے ہو تو تب یہ سب نہیں سوچتے۔ اب بھگتو، ابھی 10,000 روپے دو ورنہ پولیس کو بلاتی ہوں۔ قریب ہی ایک فٹ پاتھ پر کھڑا ایک نوجوان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ساحر تھا، سادہ لباس پہنے ہوئے مگر چہرے پر عجب سکون اور دانائی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لیے مٹھائیاں خریدنے آیا تھا مگر یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ وہ آگے بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، بی بی غصہ تھوڑا کم کریں، یہ بزرگ ہیں، غلطی سے ٹکرا گئے ہوں گے، آج کا دن ہے خوشی کا، کسی کی بد دعا نہ لیں۔ فائزہ نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا اور اس کی معمولی کپڑے دیکھ کر حقارت سے بولی، تم کیا اس کے وکیل ہو یا اسی ٹولے کے ہو؟ اب یہ نیا طریقہ نکالا ہے پیسے بٹورنے کا، گاڑیوں کو نقصان پہنچاؤ اور پھر طرز دلا کر رقم لو۔ ساحر پر سکون لہجے میں بولا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے نشان کے لیے کسی غریب کو اس طرح ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ فائزہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، تم مجھے سکھاؤ گے کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اگر اتنی ہمدردی ہے تو لو، تم ہی دے دو 10,000 روپے۔ ساحر نے ایک لمحے کو بھی سوچا نہیں، اس نے پرس کھولا اور کچھ نوٹ نکال کر فائزہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اتنے ہی ہے میرے پاس اس وقت، 5,000 روپے۔ فائزہ نے تقریباً جھپٹ کر وہ رقم لے لی۔ باقی 5,000 کا کیا کروں؟ ساحر نے کہا، باقی مجھ پر ادھار ہے کہ بہت جلد واپس کروں گا۔ یہ منظر فائزہ کی انا پر ایک اور چوٹ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ساحر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے وہ پڑھ نہ سکی۔ غصے سے اس نے رقم جیب میں ٹھونسی اور گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے نکل گئی۔ بوڑھا ہاتھ جوڑ کر بولا، بیٹا تم نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، میں جلدی تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ ساحر نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، بابا پیسوں کی فکر مت کریں، بس دعا دے دیں۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے دل سے دعا دی۔ سڑک تو خاموش ہو گئی مگر ساحر کے دل میں طوفان اٹھ گیا۔ فائزہ کا چہرہ، اس کا غرور، دولت کا نشہ، انسانیت سے بے خبری، سب اس کے دل میں نقش ہو گیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ فائزہ کو ایسا سبق سکھائے گا جو عمر بھر نہ بھولے۔ اسی لمحے اس کے چہرے پر ایک پرعزم سکون ابھرا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وقت انصاف کا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے، وقت کے ساتھ واقعات مٹ جاتے ہیں مگر ساحر کے دل میں وہ دن جیسے ابھی بھی جل رہا تھا۔ اس کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ دوسری طرف فائزہ کے لیے وہ واقعہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ بوڑھا آدمی اور وہ سادہ لباس لڑکا ایک معمولی سا دھبا تھے جو وہ کب کا اپنی چمکتی دنیا کے پردے سے مٹا چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ اپنے باپ کے بڑے خواب پروجیکٹ ایمپائر پر تھی، جو اس کے والد کی کمپنی کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ ایک بین الاقوامی کمپنی پاکستان میں اپنی پہلی میگا بلڈنگ لانچ کرنے جا رہی تھی اور فائزہ کی کمپنی اس ٹھیکے کے لیے سب سے مضبوط امیدوار تھی۔ یہ صرف ایک منصوبہ نہیں تھا بلکہ اربوں روپے کی وہ ڈیل تھی جو فائزہ کے کاروبار کو بین الاقوامی سطح پر پہنچا سکتی تھی۔ فائزہ نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہر پہلو پر محنت کی، ڈیزائن، بجٹ، ڈیڈ لائن، سب کچھ بہترین بنایا۔ آج اس کی فائنل پریزنٹیشن تھی۔ وہ فون پر اپنے باپ کو تسلی دے رہی تھی، ابو سب ٹھیک ہے، کمپنی کے نمائندے ہماری فائل سے مطمئن ہیں،
آج بس رسمی ملاقات ہے۔ ان کی چیئر پرسن خود پاکستان آئی ہے تاکہ معاہدہ فائنل کریں۔ دوسری طرف احمد صاحب کی آواز میں فخر جھلک رہا تھا۔ بیٹی، یہ تمہاری محنت کا دن ہے، بس کوئی غلطی نہ ہو۔ فائزہ نے اعتماد سے مسکرا کر کہا، فکر نہ کریں ابو، آج کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی گاڑی ایک بلند عمارت کے سامنے رکی۔ فائزہ اپنی اونچی ایڑیوں والے جوتوں کی چاپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے 40ویں منزل کے بورڈ روم تک پہنچایا۔ دروازہ کھلا۔ فائزہ کے چہرے پر اعتماد کی چمک تھی۔ کمرہ وسیع اور نفیس تھا۔ بیچ میں ایک لمبی میز جس کے گرد کمپنی کے اعلیٰ افیسر بیٹھے تھے۔ فائزہ کی نظر میز کے آخری سرے پر پڑی جہاں چیئر پرسن کی کرسی تھی۔ وہاں سے ایک نرم مگر باوقار آواز آئی، ویلکم مس فائزہ احمد۔ روشنی کرسی پر پڑی اور فائزہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کے سامنے وہی چہرہ تھا، وہی سادہ کپڑوں میں دیکھا ہوا شخص، مگر آج ایک پر اعتماد اور بااثر شخصیت کے روپ میں۔ جی ہاں، وہ ساحر تھا۔ اب وہ اس بین الاقوامی کمپنی کا چیئر پرسن بن چکا تھا۔ فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے بول ہی نہ سکی۔ ساحر نے پرسکون انداز میں کہا، جی میں ہی اس کمپنی کی سربراہی کر رہا ہوں۔ آئیے بیٹھ جائیں مس فائزہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ فائزہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھی، دل میں ہزاروں سوالوں کا شور۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی لڑکا، وہی عام سا شخص، آج ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی کا سربراہ۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس کی ٹیم نے پریزنٹیشن شروع کی مگر فائزہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ ہر بار جب وہ ساحر کی طرف دیکھتی، اس کی پرسکون مگر گہری نگاہیں فائزہ کے اندر تک اتر جاتی۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی۔ ساحر نے فائل ہاتھ میں لی، چند صفحات پلٹے، پھر سنجیدگی سے بولا، آپ کا منصوبہ کاغذ پر بہت خوبصورت ہے، بہترین ڈیزائن، شاندار انداز پیشکش، لیکن ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ فائزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کون سی کمی مسٹر ساحر؟ ہم نے تو ہر پہلو پر مکمل توجہ دی ہے۔ ساحر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ہر چیز دیکھی سوائے انسانوں کے۔ آپ کے منصوبے میں ماحولیاتی توازن کا کوئی حقیقی حل نہیں، اور جو بجٹ آپ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جنہیں گھروں سے بے دخل کیا جائے گا، وہ تو مذاق ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چند ہزار روپے دے کر لوگوں سے ان کے گھر چھین لے گی اور وہ خاموش رہیں گے؟ یہ جملہ فائزہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ساحر آگے بولا، ہماری کمپنی منافع پر نہیں بلکہ انسانیت پر یقین رکھتی ہے۔ آپ کا پروجیکٹ صرف کنکریٹ کا جنگل ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ فائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ تقریباً چیخ اٹھی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ ساحر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کاروبار جذبات پر نہیں حقیقت پر چلتا ہے مس فائزہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فائزہ کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک ٹھیکہ ختم ہونا نہیں تھا بلکہ اس کی انا کی شکست تھی۔ وہ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، مگر یہ تو ذلت کا آغاز تھا جو ابھی باقی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں فائزہ کی کمپنی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک بڑا برانڈ جس کے ساتھ وہ ایک شاپنگ مال بنانے جا رہے تھے، اچانک معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب فائزہ نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس برانڈ کی اصل سرمایہ کار اسی بین الاقوامی کمپنی کے پارٹنر ہے۔ اس کے بعد وہ بینک بھی پیچھے ہٹ گیا جو ان کے لیے نئے منصوبوں کو فنانس کر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ اس بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ساحر کے والد کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ ایک ایک کر کے ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ فائزہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کامیاب کمپنی اچانک تباہی کے دہانے پر کیسے پہنچ گئی۔ سرمایہ کار اپنے پیسے واپس مانگنے لگے، میڈیا پر منفی خبریں آنے لگیں اور مارکیٹ میں اس کی ساکھ زمین بوس ہو گئی۔ احمد صاحب کے لیے یہ سب دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ ایک رات وہ فائزہ کے دفتر پہنچے جہاں وہ میز پر بکھرے کاغذوں کے درمیان سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، فائزہ یہ ساحر کون ہے؟ اس کو تم سے کیا لینا دینا ہے؟ کیوں وہ ہماری کمپنی کے پیچھے پڑا ہے؟ فائزہ نے چونک کر اوپر دیکھا، ابو میں اسے صرف ایک بار ملی ہوں، وہ بھی اس میٹنگ میں۔ احمد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ وہ اس بین الاقوامی کمپنی کے مالک کا اکلوتا بیٹا ہے جو پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں بزنس سنبھال رہا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے وہ پاکستان واپس آیا ہے اور اب کوئی بھی کمپنی اسے ٹکر لینا نہیں چاہتی۔ فائزہ سچ بتاؤ، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیوں اس نے ہمارے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے؟ باپ کے الفاظ نے فائزہ کے دماغ میں وہ پرانا منظر تازہ کر دیا۔ عید کی صبح بوڑھا سموسے بیچتا ہوا، زمین پر گرے ہوئے سموسے، اور پھر ساحر کا پرسکون چہرہ۔ دل جیسے تھم گیا۔ کیا کوئی اتنا بڑا بدلہ صرف ایک معمولی واقعے پر لے سکتا ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سارا واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ احمد صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، ان کی آنکھوں میں غصے اور شرمندگی کے آثار تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے،
فائزہ، ہم نے صرف ایک انسان کی توہین نہیں کی، ہم نے اپنی انسانیت کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور ساحر کے والد کو کال کی، پرانے کاروباری تعلقات کا حوالہ دے کر بات شروع کی اور بیٹی کی غلطی پر معافی مانگی۔ دوسری طرف سے ساحر کے والد کی گمبھیر آواز آئی، احمد صاحب، میرے بیٹے نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ جس بوڑھے کو آپ کی بیٹی نے سڑک پر ذلیل کیا وہ انتہائی غریب اور ایک ٹانگ سے معذور شخص ہے، لیکن اپنی بیوی کے علاج اور پوتی کی تعلیم کے لیے مزدوری کرتا ہے، اور آپ کی بیٹی نے اسے 20 سڑک پر بے عزت کیا۔ کچھ زخم پیسوں سے نہیں بھر سکتے احمد صاحب، وہ صرف ندامت سے ہی منتمل ہوتے ہیں۔ احمد صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے، انہوں نے آہستہ سے فون بند کیا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ فائزہ نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، ابو انہوں نے کیا کہا؟ احمد صاحب نے گہری سانس لی، جیسے سینے میں بھڑکتا طوفان روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر کہا، فائزہ، وہ بوڑھا جسے تم نے بھکاری کہا تھا، وہ بیچارہ انتہائی غریب شخص ہے جو اپنی بیوی کے علاج کے لیے… فائزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ کے اس کے کانوں میں جیسے سیسا پگھل کر اتر گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کیا کر دیا ابو؟ وہ گھٹنوں کے بل کہہ کے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد صاحب کے دل کا غصہ پگھل گیا، وہ آگے بڑھے، بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، رو مت فائزہ، اب وقت توبہ کا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اب کفارہ دینا ہوگا۔ اس رات باپ بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح وہ اس بوڑھے شخص رحمت علی کو ڈھونڈیں گے، چاہے زمین چھاننی پڑے، مگر اس سے معافی مانگیں گے۔ اگلی صبح فائزہ بالکل بدلی ہوئی نظر آئی، چہرے پر نہ میک اپ تھا نہ غرور، آنکھوں میں نیند کی کمی، ندامت اور بے چینی کی جھلک تھی۔ اور اس کے باپ ایک ہی گاڑی میں نکلے، مگر آج گاڑی ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا، احمد صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسی بازار پہنچے جہاں وہ واقع ہوا تھا، لیکن کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، گویا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ ہر دکاندار، ہر ریڑھی والے سے پوچھتے رہے، مگر کوئی پہچان نہ سکا۔ آخر کار ایک چائے والے نے کہا، جی جانتا ہوں، رحمت علی انکل کو، وہ قریب کی جھگیوں میں رہتے ہیں، سیدھے جائیں، مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہیں پر ان کا گھر ہے۔ احمد صاحب نے گاڑی وہیں روکی اور تنگ گلی میں پیدل چلنے لگے۔ آخر وہ ایک جھگی کے سامنے پہنچے، ایک لڑکی کپڑے سکھا رہی تھی۔ احمد صاحب نے پوچھا، بیٹی یہ رحمت علی کا گھر ہے؟ وہ چونکی، پھر اندر بولی، دادا ابو کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ چند لمحوں میں وہی بوڑھا شخص نمودار ہوا، ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی، مگر چہرے پر وقار۔ فائزہ کو دیکھ کر وہ سہم گیا، جیسے کوئی پرانا خوف لوٹ آیا ہو۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ فائزہ لپک کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، غرور میں اندھی ہو گئی تھی، میری بے عزتی ناقابل معافی ہے، مگر پھر بھی خدا را مجھے معاف کر دے۔ رحمت علی اور اس کی پوتی حیران رہ گئے، ایک امیر گھرانے کی لڑکی اس کے قدموں میں گری تھی۔ رحمت علی نے اسے سہارا دیا اور نرمی سے کہا، بیٹی اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا تھا۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تم نے غصے میں کیا، میں دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ اس کی سادگی اور انسانیت نے فائزہ کو مزید شرمندہ کر دیا۔ احمد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم مجرم ہیں آپ کے، اب یہ غلطی کسی نیکی سے دھونا چاہتے ہیں۔ ہم تمہاری پوتی کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھائیں گے، اسے ملک کے بہترین کالج میں پڑھائیں گے، اور تمہارے لیے بازار میں ایک مستقل دکان کھولیں گے تاکہ تم عزت سے روزی کما سکو۔ رحمت علی نے پہلے انکار کیا، بیٹا میں خیرات نہیں لیتا، بس دعا کافی ہے۔ احمد صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، اسے خیرات مت سمجھو، ایک بیٹی کا نذرانہ سمجھو، اور ایک باپ کا کفارہ۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سکون دے۔ اس دن احمد صاحب نے کوئی بزنس ڈیل نہیں کی، مگر انسانیت کا سب سے بڑا سودا ضرور کر لیا۔ چند دن بعد فائزہ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اسی کمپنی کے دفتر پہنچی، دل میں سکون بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ ریسیپشن پر جا کر بس اتنا کہا، مجھے ساحر صاحب سے ملنا ہے، اگر وہ فارغ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود باہر آیا، فائزہ کے چہرے پر ندامت اور سچائی کے آثار تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کسی کاروباری بات کے لیے نہیں آئی، صرف شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ساحر نے چونک کر دیکھا، شکریہ کس بات کا؟ فائزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر اس دن آپ وہاں نہ ہوتے، اگر آپ نے میرا غرور نہ توڑا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی اسی اندھیرے میں بھٹکتی رہتی۔ آپ نے مجھے صرف سبق نہیں دیا بلکہ ایک بہتر انسان بننے کا موقع دیا، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آج غرور کی جگہ سچائی اور عاجزی تھی۔ ساحر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فائزہ میرا مقصد تمہیں نیچا دکھانا نہیں تھا، میں صرف چاہتا تھا کہ تم روشنی کا اصل مطلب سمجھو، وہ روشنی جو صرف گھروں کو نہیں دلوں کو بھی منور کرتی ہے۔ فائزہ نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، مگر اس بار وہ آنسو ندامت کا نہیں
بلکہ شفا کا تھا۔ اس ان دونوں کے دلوں میں کوئی نفرت باقی نہ رہی، نہ شکست، نہ فتح، صرف ایک سچائی باقی رہ گئی۔ انسانیت سب سے بڑی روشنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فائزہ کی کمپنی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جو معاہدے رکے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے، مگر اب فائزہ کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس کی ہر نئے منصوبے میں نفع کے ساتھ خدمت خلق بھی شامل ہوتی۔ وہ ہر فیصلے کرنے سے پہلے سوچتی کہ اس کا اثر عام انسان پر کیا پڑے گا۔ احمد صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر فخر سے مسکراتے، کیونکہ اب انہوں نے صرف ایک کامیاب بزنس وومن نہیں بلکہ ایک حساس انسان دیکھا تھا۔ 1 سال بعد وہی دن آیا، عید کی صبح، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ فائزہ کی گاڑی کی ڈگی مٹھائیوں، کپڑوں اور تحائف سے بھری ہوئی تھی۔ وہ انہی غریب بستیوں میں پھر رہی تھی جہاں کبھی اس نے غرور سے منہ موڑا تھا۔ آج وہی ہاتھ جو پہلے لینے سے کتراتے تھے، دینے کے لیے پھیل رہے تھے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر فائزہ کے دل کو وہ سکون ملا جو کروڑوں کے معاہدوں میں نہیں ملا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو تحائف دے رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ سکرین پر ساحر کا نام جگمگا رہا تھا۔ فائزہ کے لبوں پر نرمی سے مسکراہٹ آ گئی۔ میسج کھولا تو لکھا تھا، سنا ہے آج کل تم بہت نقصان والے سودے کری ہو، ویسے ہماری کمپنی کا ایک نیا پروجیکٹ اوپن ہے، اگر دلچسپی ہو تو بتانا، عید مبارک۔ فائزہ نے میسج پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب غرور نہیں بلکہ ایک گہرا اطمینان تھا۔ اس نے جواب میں لکھا، میں ابھی سب سے نفع مند سودا کری ہوں، آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ پھر اس نے وہ پیغام بھیج کر فون بند کیا اور بچے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جگمگائی جو 1000 لائٹوں سے زیادہ روشن تھی۔ اس معصوم مسکراہٹ میں فائزہ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گیا۔ اس لمحے اسے سمجھ آیا کہ اصل دولت دل ہے، دوسروں کے لیے نرمی، محبت اور مدد کا جذبہ۔ اور سب سے بڑا سودا وہ نہیں جو مارکیٹ میں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہے جو انسانیت کے نام پر دلوں کے بیچ ہوتا ہے، جو زندگی کو اصل روشنی بخشتا ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔